بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مسلمانوں کے دشمنوں کے بارے میں بات کرنے اور سننے کی تھوڑی سی کوشش کریں گے، تو ہمیں اس چیز سے معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کے جو سب سے بڑے دشمن وہ اس دنیا کے اندر کون سے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں دنیا کے کسی بھی کونے پر مسلمان اگر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو نہایت ہی پستی اور ظلم و ستم کا شکار ہو کر گزار رہے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کی حالت پر نظر کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج مسلمان اتنی زیادہ پستی کا شکار کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرنا چھوڑ دیا۔ جس دین اسلام کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ مسلمانوں کا تعلق ایسے ہے کہ جس طرح ایک جسم کے اعضاء کا تعلق ہوا کرتا ہے، یعنی جب ایک جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم ہی اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے منہ پھیر لیا اور ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو دشمن سمجھنا شروع کر دیا، اور جن کے ساتھ دوستی اور تعلقات نہ رکھنے کا ارشاد فرمایا گیا تھا ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا کر اپنے لیے جہنم کی آگ کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، مسلمان دنیا کے اندر جس جگہ پر بھی ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بار بار اعلان فرما کر بار بار اس بات پر واضح روشنی ڈال کر فرمایا کہ کافر، ہر کافر مسلمان کا دشمن ہے۔ کفار کے دل و دماغ مسلمانوں کے خلاف ہر وقت ذہن آلود رہتے ہیں۔ کافروں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے ہر وقت اور ہر موقع پر اس طرح ان کے سینے جلتے ہیں کہ جس طرح آگ کی بھٹی میں آگ جلائی جاتی ہے۔ جی ہاں، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اور چھوٹا دشمن کسے کہا جاتا ہے؟ یہی سوال جب ہم نے اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اللہ رب العالمین اے پروردگار عالم ہمارے لیے واضح فرما دے کہ ہمارا اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما کر اپنے بندوں کو اس بات سے آگاہ فرما دیا کہ اے میرے بندوں، ان لوگوں سے بچتے رہنا۔ فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا قالوا انا نصارى۔ ترجمہ کنز الایمان: ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسائی ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں میں کچھ درویش ہوتے ہیں اور کچھ علماء بھی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ غرور نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اس دنیا میں کفار کے اندر یہودی اور مشرک لوگ ہیں، اور انہی لوگوں سے اللہ رب العالمین نے دوستی رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا اسی سورہ مبارکہ کے اندر آیت نمبر 51 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، تم یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے آپس میں دشمن ہوا کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے خلاف جس وقت بھی کوئی کام کرنے کا موقع ملتا ہے، اگرچہ ان میں لاکھوں اختلاف کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف سارے کے سارے اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو دشمن سمجھتے ہیں اور ان کافروں، یہودیوں، مشرکوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ہمارے تعلقات قائم نہیں ہوں گے
تو پھر ہم خسارے کے اندر چلے جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، جب رب العالمین خود اپنے بندوں کو حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے کہلائے گا۔ جو ہمارے بڑے لوگ، حکمران لوگ، جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی ان کافروں کے خلاف مدد کریں، لیکن وہ اپنے گلے کے اندر مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ڈالنے کے بجائے ان کافروں کی غلامی کا پٹا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان کرنے والا رب ہے اور نفع پہنچانے والا بھی رب ہے، اور وہ تمہیں ایسی جگہ سے نفع عطا فرمائے گا کہ جہاں پہ تمہیں گمان بھی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہودیوں، عیسائیوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ تعلقات ختم کرنے، ان کے خلاف اعلان جہاد کرنے کی وجہ سے ہم نقصان میں چلے جائیں گے؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ دنیا دار کمینوں نے اپنی سوچ بنا رکھی ہے کہ جن لوگوں کو صرف مال و دولت اکٹھا کرنے کی ہوس لگی ہوئی ہے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو کھڑا اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ کافروں اور مشرکوں، یہودیوں کا ساتھ دیں گے، تو پھر ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد نہیں فرماتا۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کتنے مقامات پر مسلمانوں کی، جو بہنوں بیٹیوں کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جانوروں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، بے قصور ان بچوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے کہ جن چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے، چھوٹی چھوٹی کلیوں نے ابھی تک اپنے والدین کے علاوہ کسی کو دیکھا تک نہیں ہے، باہر نکل کے نہیں دیکھا، ان کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ تو مسلمانوں کے اندر ایسی بیماری پیدا ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نا صحابہ کرام سے، کیا صحابہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح گھوگوں کا لشکر پیالے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہو جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، بلکہ مسلمانوں کے اندر ایک بیماری جنم لے گی۔ وہ بیماری کیا ہوگی؟ الوہن حب الدنیا وکراہیت الموت۔ ارشاد فرمایا صحابہ، مسلمانوں کے اندر بیماری آئے گی کہ وہ دنیا سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے اور موت کو ناپسند کرنا شروع ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے کافروں کو موقع ملے گا۔ جب تک مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، جب تک مسلمان اپنے رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین دشمنوں پر فتح عطا فرماتا ہے، کیونکہ کافروں کو موت بڑی ناپسند ہوتی ہے، منافقوں کو موت بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی موت کو ناپسند نہ کریں۔ جس چیز کا رب کائنات نے حکم ارشاد فرما دیا، اس بات کو لے کر اس پہ عمل کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی، آخرت میں بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اگر بندہ جہاد کرنے کے اندر شہید ہو جاتا ہے تو شہادت کا رتبہ پا کر سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور اگر جہاد کے اندر جہاد سے فتح حاصل کر کے واپس آ جاتا ہے تو غازی ہونے کا شرف حاصل کر لیتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو فائدے ہی فائدے ہیں، آگے جنت کی نا ختم ہونے والی نعمتیں موجود ہیں، تو پھر ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنے سے کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے، ان کے لیے آواز اٹھانے میں کیوں پریشانی پیش آتی ہے؟ تو ہمیں اپنے لیے غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مسلمانوں کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو، ہماری افواج کو، جن کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ان کے اندر ایمانی جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ جب 313 ہزاروں کے لشکروں کی دوڑیں لگوا سکتے ہیں تو پھر ہماری لاکھوں کی فوج تھوڑے سے کفار کی دوڑیں کیوں نہیں لگا سکتے؟ جب ایمانی جذبہ بندے کے اندر بھرپور پیدا ہو جاتا ہے تو العالمین کا وعدہ ہے کہ پھر تم 100 ہوگے تو 200 پہ فتح عطا فرمائے گا۔
اگر تم 200 ہوگے تو اللہ رب العالمین 400 پہ فتح عطا فرمائے گا۔ یہ تو ایمانی طاقت، ایمانی جذبہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین غیبی مدد فرشتوں کو بھیج کے بھی فرما دیتا ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کی حمایت کریں، اپنے مسلمانوں کی جہاں تک ہو سکے مدد کریں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو، بلکہ ان کے لیے اظہار تعزیت کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی فتح ان کو نصیب فرمائے اور کافروں کو، یہودیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت پورا کفر ایک جگہ پہ کھڑا ہے، ان میں اتفاق ہے، لیکن ہمارے مسلمان حکمران الٹا اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو جب تک ہم پر ایسے حکمران مسلط رہیں گے تب تک ہم اپنی کامیابیوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہودیوں سے، کفار سے، مشرکوں سے نفرت عطا فرمائے، ان کی دوستی کو ہمارے دلوں میں نہ بسائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔